قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے ذات روشن آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں بڑی مہربانی بیٹھ جائیں اللہ سلامت رکھیں نیچے موبائل بھی تھوڑے تھوڑے نیچے کر لیں آپ اوپر کرتے ہیں تو پچھلوں کو تکلیف ہوگی چلائیں ضرور پر اوپر کریں گے تو پچھلا کیسے دیکھے گا تکلیف ہوگی آپ کی بڑی مہربانی محبت کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں قابل صدر احترام دوستوں بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج کی اس خوبصورت محفل پاک میں اور آپ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی اعمال کی دوسری اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں فاتبعونی کہ میری پیروی کریں رب کریم کی محبت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو کیا ملے گا یحببکم اللہ اللہ خود تم سے محبت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اور زندگی اطمینان کے ساتھ تحمل کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اور دوسروں کے لیے اپنے وجود کو نفع بخش بنا کر جو لوگ زندگی جینا چاہیں تو ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ فاتبعونی تم میرے نبی کی پیروی کرو نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی حضور کا وجود مسعود نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا خوبصورت جذبہ یہ انسان کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان خدا کی رحمت اور محبت کے سفر کو شروع کر لیتا ہے میرے دوستو ختم نبوت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے ان کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پاتے رہے اس کی عبادت کرتے رہے اب ایک ہی رستہ ہے اس لیے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اب جو بھی اپنے رب کریم کی معرفت کو محبت کو عبادت کو رضا کو پائے گا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مدینے والے محبوب کی غلامی کرے میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ذہن جو ہوتے ہیں نا ان میں کچھ نہ کچھ خیالات ہمیشہ چلتے رہتے ہیں جس طرح ہماری طبیعت مختلف اوقات میں مختلف قسم کی رہتی ہے کبھی پوری تندرست ہوتی ہے کبھی تھوڑی بیمار ہوتی ہے
تو اسی طرح ہمارا ذہن بھی مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار رہتا ہے، کبھی کچھ سوچتا ہے کبھی کچھ سوچتا ہے، لیکن اگر ذہن کو پابند کر لیا جائے نا نبی پاک کی محبت کا، حضور سید عالم علیہ السلام کی محبت کا اگر پابند کر لیا جائے اپنے ذہنوں کو، اپنی طبیعت، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا وجود تو کیا اس کی سوچیں بھی کبھی نہیں بڑھتی، اس کی طبیعت ہمیشہ تازہ رہتی ہے حضور کی محبت کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی گہرائی سے کتاب و سنت کو پڑھا، مسلمانوں کی رہنمائی کی باری آئی تو وہ بہت پہلے اس نقطے کو سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے حضور کی غلامی۔ انہوں نے بہت پہلے مسلمانوں کو سمجھایا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہم جب تک اپنی پوری توجہ کا مرکز ذات رسالت مآب کو نہیں بنا لیتے، اور جب تک ہم اپنے تمام فیصلوں میں نبی پاک علیہ السلام کے فیصلوں کو قبول نہیں کر لیتے، اور جب تک ہمارا ذہن، دل، مزاج پورے طور پر اس بات کا قائل نہیں ہو جاتا کہ خیر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو دامن مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بعض دینی معاملات کو تو شریعت کے ساتھ جوڑا ہے، اپنے بعض دینی معاملات کو تو دین کے ساتھ وابستہ کیا ہے، لیکن جن کو ہم سمجھتے ہیں نا ہمارا دنیاوی مسئلہ ہے، اس کو ہم نے دین کے ساتھ نہیں جوڑا۔ حالانکہ اسلام کے اندر تو دنیا ہے ہی نہیں، سارا دین ہی دین ہے، بچوں کی روزی اس کے حلال کمانا بھی دین ہے، ماں باپ کی خدمت بھی دین ہے، اہل خانہ کے بہن بھائیوں کے حق ادا کرنا بھی سارا دین ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ بعض اپنی دینی چیزوں کو تو دین کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اپنے مکمل معاملات کو دین کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ مجھے بتائیے، کیا نبی پاک علیہ السلام نے صرف جنازے کا طریقہ ہی بتایا، شادی کا نہیں بتایا؟ کیا رسول پاک علیہ السلام نے صرف ہمیں دعائے مغفرت کا طریقہ بتایا ہے، کوئی چلا جائے تو تعزیت کیسے کرنی ہے یہی بتایا؟ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے خوشیاں کیسے منانی ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دکھ تو اللہ رسول سے وابستہ کر دیے، جنازہ، کلخانی، دسماں، چہلم، اس پر تو دین کی بات ہو، اور شادی والے دن، مہندی والے دن، ولیمے والے دن، نیا مکان لیں تو تب دوستوں سے، مکمل جب تک ہم دین کو پوری طور پر اس کی پیروی نہیں کرتے اتنی دیر تک کوئی نجات کا راستہ کوئی نہیں۔ کیوں لوگ بہت سارے دینی کام کر کے بھی بے چین ہیں؟ اس لیے کہ دین کو جزوی طور پر اپنایا، کلی طور پر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو، مکمل طور پر اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرو، اپنی صبحیں شامیں، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، اخلاقیات، ملاقات، جذبات دین کے تابع کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہو جاتی، یعنی اس کی خواہش ہی وہ ہو جو مدینے والے رسول کی رضا ہے، اس کے دل میں امنگ ہی وہ پیدا ہو، اس کے جذبات میں پیدا ہی وہ چیز ہو جو نبی پاک علیہ السلام کی رضا کی۔ حضور سے محبت کریں گے، جب نبی پاک علیہ السلام سے پیار کریں گے تو پھر پورے طور پر ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ دیکھو 3-4 چیزیں فاضل بریلوی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ ایک تو فرماتے ہیں ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار کرو،
اور وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس سینے میں دل ہونا وہاں پیار تو ہونا ہی ہے۔ صحیح والا پیار نہیں کرو گے تو دل میں دولت کا پیار آ جائے گا، شہرت کا پیار آ جائے گا، اقتدار کی محبت آ جائے گی، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی نام ہے، میں بھی فلاں صاحب ہوں، یہ والا پیار آ جائے گا۔ اگر دیکھیں نا سینے میں دل ہے تو دل میں کوئی دھڑکن تو ہوگی نا، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، ہم تو کوئی نہ کوئی ہونا ہی تھا۔ تو اگر حضور سے پیار نہیں کرو گے تو مال سے پیار ہو جائے، دولت سے، اور اگر کوئی اور محبت آ گئی خدا نخواستہ، دولت سے محبت ہو جائے نا، ہر شے دولت پہ تلنے لگتی۔ کتنا اہم رشتہ ہے میاں بیوی کا، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، جس کی وجہ سے اولاد پیدا ہوگی، گھر بنے گا، لیکن اگر اس میں بھی دولت شامل ہو جائے، لڑکی والے صرف لڑکے والے نہیں سوچتے کہ لڑکی والے جہیز کتنا دیں گے، لڑکی والے بھی تو سوچتے ہیں نا لڑکا کماتا کیا ہے، گھر کتنا مالدار، ایک طرف تو نہیں دونوں طرف یہ معاملہ ہو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے قراری، بے چینی، الجھاؤ، مابین زوجین کے اختلاف، اس لیے کہ محبت تو دیکھی نہیں، دولت دیکھی۔ میں نے دیکھا ہے بعض ایسے نادان ہیں اور کمزور دل کے مالک لوگ بھی ہیں جو اپنے باپ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیوں کہ مزاج دولت کا ہے، اندر محبت دولت کی جڑ پکڑ گئی، 100 نفل نمازاں پڑھیاں، دالم نفس نہ مردہ ہوں، جان بھی چھوٹ گئی۔ اگر آپ شہرت سے پیار کریں گے تو آپ دیکھیں نا لوگ مشہور ہونے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، مہذب قومیں کبھی بھی شہرت کے لیے غلط راستے اختیار نہیں کرتی، لیکن لوگوں کو ہر حال میں کسی نہ کسی طریقے سے فیم چاہیے، شہرت چاہیے، نتیجہ کیا نکل رہا، کیا بنا رہے ہیں قوم کو، کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اقتدار کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ نہیں بیچتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر حضور سے محبت نہیں کرو گے تو غلط محبت آ جائے گی، تو بہتر نہیں عشق کو رستہ ہی وہ دیا جائے جو رستہ بڑا شاندار ہے۔ حاضر بریلوی کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آپ دیکھیں نا انسان کے اندر جذبات تو رہنے ہی ہیں، لیکن جب جذبات مسلمان ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں صحابہ کا رنگ کیا تھا، پھر ان کی وفا کیا تھی، جذبہ جہاد کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر جیسے مسلمان ہوئے وہ سیانے تھے، سمجھدار تھے، سردار تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنا سارا شعور، سارا فہم، ساری عقل رسول اللہ کے دین پر خرچ کر دی۔ یہ کر لے، اس طرح کر کے چلے، ہر معاملے میں تدبر، فہم، وہ مالدار تھے، لیکن جب حضور سے پیار ہو گیا نا تو پھر وہ مال پیچھے رہ گیا۔ پھر جب محبوب کے ابرو کے اشارے دیکھے دولت حضور کے نام پہ قربان کر، حضور کی رضا تھی کہ حضرت بلال کو خرید لیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر دیر کوئی نہیں کی، نبی پاک نے فرمایا لاؤ بھائی مال راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، تو انہوں نے نا کپڑے بھی اتار لیے، ہر چیز لا کے حضور کے قدموں میں پیش کر دی، اور کیا لفظ ہے حدیث کے، اور کیا اعتماد ہے نبی پاک کو ان پر۔ حضور فرماتے ہیں جس کے بھی پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، جب ابو بکر کے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ اے عشق تیرے صدقے اب جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ ان کے لیے میں ہی گلہ کر دیا نے بھی اور نہیں کسل کر دے، اللہ ہم کو خوش ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، میں نے چلے جانا ہے، پھر آپ آپس میں باتیں کیجیے گا۔ کل عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے کہ حضور کی محبت انسان کو ذہنی طور پر طاقتور کر دیتی،
آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے بعض اوقات نماز کی بات کی جائے تو وہ تھکی بات کرتے ہیں، کمزور بات کرتے ہیں. یعنی مسلمان ہو کے اگر یہ کوئی کہے کہ میرے پاس نماز کے لیے ٹائم کوئی نہیں، کہے مجھ سے کوئی پیار کرنے والا کہہ کے دیکھے حضرت آپ سے ملنا تو ہے پر میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں کہنا یار خبردار کو نام ہی نہ لیں، پھر وہ سامنے ملنے کا ٹائم نہیں. کہے نا کہے اپنے والد صاحب سے کہ ٹائم نہیں آپ سے ملنے کا، گھر میں کہے آپ خدا کے بندو اتنی بڑی ضرورت کرتے ہو، اللہ کو کہتے ہو ٹائم کوئی نہیں. ڈرے اللہ تعالیٰ سے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کا پیار غالب آ جاتا ہے. محبت کرنے والا دوست رات کو بلائے اور کہیں یار میرے ساتھ سفر کر، میری مجبوری ہے کہیں جانا ہے، آپ کا پیار ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے نہیں جانا. پیار اللہ رسول سے ہو تو فجر میں سویا رہے، یہ ہو نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. آپ کے لیے آسان ہو جائے گا عبادت کرنا. مسجد میں آنا حضور کی محبت کے سبب آسان ہے. نبی پاک کا مسجد سے پیار ہے تو حضور کا جس چیز سے پیار ہو جاتا نا، امتی اگر حضور سے سچا پیار کرے تو ہر اس شے سے پیار ہو جاتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کدو شریف بڑا پسند ہے. وجہ انہوں نے وجہ بیان کی پسند کرنے کی، اس لیے نہیں کہ پکتا اچھا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ اس کے اندر فلاں خوبی زیادہ ہے، طاقت ہے، اس لیے نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک درزی نے حضور کی دعوت کی تھی، اللہ کے رسول مجھے ساتھ لے گئے، وہاں نہ کدو گوشت پکا ہوا تھا تو میں نے دیکھا حضور گوشت کی بوٹیاں سائڈ پہ کرتے جاتے اور بیچ میں سے کدو نکال کے تناول کرتے. میں سمجھ گیا حضور کو کدو شریف پسند، اور رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اپنا تو مختصر سا معیار ہے. معیار مختصر ہے، جو حضور کو پسند ہے وہ ہمیں بھی، جو نبی پاک کی چاہت ہے وہ ہماری بھی. آپ کے لیے آسان ہو جائے گا نماز پڑھنا، آسان ہو جائے گی زندگی، آسان طرز کلام. پھر ایک اور بات عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے کا دل نرم ہوتا ہے. کہ جو عشاق ہوتے ہیں نا یہ روتے ہیں، عاشق دا کام ہی رونا توڑا، کیونکہ بنا رویو نہیں منظوری. عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے پاویں وصل ہوے پاویں دوری. نبی پاک کی محبت دل کو نرم کرتی ہے. ہماری نا طبیعتیں سخت ہو گئی آہستہ آہستہ، ڈاڈے لوگ. کوئی ایسی کوئی قتل نہیں کیا بھائی نے بھائی کا، پر سالوں گزر گئے ملاقات ہی کوئی نہیں. چھوٹی سی تو بات تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اپنے ہیں، قریبی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، رشتے قریبی نے، ملاقاتیں کی. زمانہ بھی دل سخت ہو. کیوں؟ کہ دنیا کا غلبہ ہے، ورنہ یہ اتنے بڑے کوئی مسئلے ہیں کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جب ہو جائے نا حضور سے پیار، اللہ تعالیٰ دلوں کو نرمی عطا کرتا، پھر نا قرار آتا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کی والدہ ملنے آئی، ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھتی تھی تو نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں ملنے آئی ہیں، مشرکہ ہیں، ملاقات کروں؟ تو فرمایا کرنا. اگرچہ مشرک کے لیے آپ کے وہ جذبات تو نہیں ہو سکتے جو مومن کے لیے ہیں، پر ماں تو ہے نا. میرے عزیز یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، حضور کا پیار رشتوں کو مضبوط کرتا ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں جو حضور سے پیار کرے وہ ماں باپ کا بھی احترام کرے گا.
جو حضور سے پیار کرے وہ کبھی رشتہ داروں کے حق میں سخت نہیں ہو سکتا. جو نبی پاک سے پیار کرتا ہے وہ بہن بھائیوں کے حق میں بھی نرم ہو جاتا ہے. محبت رسول حضور کی غلامی طبیعت میں مٹھاس پیدا کر دے. وہ لوگ ڈاٹے ہوتے ہی نہیں, وہ سخت ہوتے ہی نہیں. ان کے مزاج میں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا لوگ پیار میں بھی روتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا خوشی میں بھی لوگ روتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہتی ہے میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ حضور کے ساتھ ہجرت کریں. فرماتی ہیں وہ منتظر رہتے تھے. محبوب نے فرمایا تھا ابو بکر آپ کو میرے ساتھ جانا ہے. تو فرماتی ہے جس رات حضور آئے نا اور آ کے کہا ابو بکر چلو, وہ یار سن تو صحیح, یعنی خوش بخت ہے جو والد کے ساتھ مدینے جائے, خوش قسمت ہے جو ماں کے ساتھ مدینے جائے, خوش قسمت ہے بال بچوں سمیت مکہ اور مدینہ دیکھے. وہ خوش نصیب ہے جو اپنے استاد کے ساتھ جائے. کیا بات اس کی جو اپنے مرشد کے ساتھ جائے. لیکن صدقے ابو بکر صدیق ان رستوں سے جن پہ آپ چل کے گئے تھے, آپ تو مدینے والے محبوب کے ساتھ مدینے گئے, حضور کے ساتھ مدینے گئے, نبی پاک, اور ایسے گئے کہ ہمیشہ کے لیے وہیں میں لیٹ گئے. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں. سیدہ فرماتی ہے اس وقت رسول پاک علیہ السلام نے کہا ابو بکر چلیے آپ کو میرے ساتھ جانا ہے. تو میرے والد رو پڑے. ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں سمجھی کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے, محبت میں بھی رویا جاتا ہے. دوستو حضور سے پیار کرو گے تو دل نرم ہو جائے, طبیعت ٹھنڈی ہو جائے, قرار والی ہو جائے. اور پھر دنیا میں نا کچھ لوگ پتہ ہے میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے آج کل سٹور بن گئے. سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں تو لوگ بڑے سٹور میں جاتے ہیں تو ان سے کہنا آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں, کہتے ہیں بھیا کے وقت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ہر شے ہے, ٹھیک ہے نا. لہذا کسی وقت کسی شخص کو کچھ چیز تھوڑی مہنگی بھی ملے تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, بھیا کے وقت ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ. بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں دروازہ رسول وہ کرم والی جگہ ہے جو وہاں چلا جاتا ہے بیک وقت دین دنیا آخرت کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں. کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بس جو یہاں آ گیا ہر جگہ ہر شہر سے ایک ہی جگہ سے مل گئی, اور اتنی ملتی ہے اتنی ملتی ہے اتنی ملتی ہے. ایک بدو آیا دیہاتی, اس نے آ کے اس نے کہا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے اس کو, امام بخاری سے لے کر تمام محدثین نے نقل کیا. اس نے کہا میں غریب ہوں کچھ لینے آیا ہوں. تو حضور نے کتنا دیا؟ 2 پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی تھی ساری دے دی. وہ اپنے گاؤں جا کے کہنے لگا سارے مدینے چلے جاؤ, حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غریبی کا ڈر ہی دور ہو جاتا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مانگیں گے. ارادہ کیا ہوا بھائی, فرماتے ہیں کسی جگہ سے منہ مانگی چیز نہیں ملتی. وہ سارے پنجابی کے لوگ کہتے ہیں منہ مانگی کے موت بھی نہیں ملتی. کہتے ہیں نا حالانکہ موت تو مانگنی نہیں چاہیے, وہ تو دوسری نہیں ہے مرنے کی دعا کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے, مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. حضور علیہ السلام تو اگر مگر کی کوئی بات نہیں کرتے, جو مانگو اللہ کے رسول کو عطا کرتا. تو ہر چیز آپ کو کچھ بھی سیکھنا ہو, بحیثیت بالغ سیکھنا ہو, بحیثیت باپ, بحیثیت شوہر, بحیثیت تاجر, بحیثیت
دین کا دائی کچھ بھی سیکھنا چاہے تو میرے معبود کی ذات وہ ہے جہاں سے ہر چیز آپ کو میسر ہے۔ لیکن وہ ہم نہ سمجھتے نہیں اس بات کو، غور نہیں کرتے کہ ہمیں کل دین رسول پاک سے لینا، اپنی چاہتوں کا مکمل مرکز ذات مصطفیٰ کریم کو بنانا۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیں وہ چیز عطا کریں گے جو ہمیں رب کریم کا محبوب بنا دیں گے۔ پھر اسی طرح اگر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرو گے نا صحیح کر کے، تو حضور کی ہر نسبت سے خود بخود محبت ہو جائے گا۔ جو حضور سے پیار کرے گا نا وہ حضور کے کل صحابہ سے بھی پیار کرے گا، کیونکہ جو محبوب کی گلی میں رہ جائے تھوڑی دیر وہ بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ حضور کی ہر صحابی کی محبت خود بخود آئے، اور اولاد رسول، نسل رسول، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو بچے بچے کو نورانی مانتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیوں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ حضور کی آل سے، اصحاب سے، پھر حضور سے محبت کرو گے تو قرآن پاک سے بھی کرو گے۔ یہ نبی پاک کا معجزہ ہے قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں، حضور کا معجزہ ہے۔ اور حضور سے محبت کرو گے تو حضور کی امت سے بھی محبت کرو گے۔ غریب کا خیال بھی پیدا ہو، یتیم کا، کمزور کا احساس بھی پیدا ہو۔ نبی پاک کی محبت یہ سارے راستے کھول دے، زندگی کو آسان کر دے۔ اس لیے خالص پیار کریں رسول پاک، اپنی دل میں، اپنی روح میں، اپنی آنکھوں میں، اپنی زبان پر جس چیز کے پورے پہرے بٹھانے ہیں وہ نبی پاک کی محبت، اور پوری طرح اس کا غلبہ کرنا ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، دو تین باتیں آخر میں آپ سے بڑی ضروری کرنی، کر لو جی۔ ایک دعا کرنے لگا ہوں، پہلے آپ نے آمین کہہ لی۔ اللہ کرے آپ میری بات زیادہ سنیں اور موبائل کم دیکھیں، تو آپ بھی تو آمین کہہ دو۔ اس کی لائٹ ذرا بند کر دو۔